بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ اس آزادی اور وطن عزیز کی ہم سب کو قدر کرنا چاہیے۔ یہ شب بھی ناظرین کو بہت مبارک اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں کو آزادی کی یہ نعمت عظیم بھی مبارک ہو۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے جہنم سے نجات کے اس آخری عشرے میں توبہ و استغفار کی نعمتوں کی سعادت سے ضرور فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ اللہ امت مسلمہ کی اجتماعی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ حالیہ جنگی صورتحال میں اسلام کو غالب اور مسلمانوں کو فتح مبین سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے LDN نے نئی محکمہ صحت سندھ کی انتظامیہ کی توجہ سجاول سے کراچی نئے بھرتی ہونے والے خلاف قانون ڈرگ انسپکٹر ارشاد احمد کے تبادلے کی نشاندہی ٹھوس ثبوت و شواہد کے ساتھ اس امید کے ساتھ کی تھی کہ نئے سیکریٹری صحت ارشاد حسین سانگی اپنے ماتحت عملے کی ماضی کی روایتی جعلسازی کا فوری نوٹس لیں گے، لیکن تاحال اس پر کارروائی کا نہ ہونا اس امر کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی محکمہ صحت میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں تاحال فعال ہیں۔ اول تو ارشاد علی ڈرگ انسپکٹر کو پہلی تقرری کا حکم قواعد و ضوابط کے مطابق ہوم ڈسٹرکٹ شکارپور میں 3 سال کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کی پہلی تقرری ضلع سجاول میں کی گئی اور ان کا آبائی ضلع شکارپور تاحال خالی ہے۔ اور پھر ارشاد علی کا تبادلہ گریڈ 17 کے جونیئر ترین ڈرگ انسپکٹر کو کراچی کی گریڈ 18 کی سینئر ترین اسامی پر تقرری نے نہ صرف بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں بلکہ محکمہ صحت کی نئی انتظامیہ کی ساکھ بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ تو LDN کی تحقیقات کے مطابق ارشاد علی کی بھرتی بھی اس لیے سوالیہ نشان ہے کہ اس کی اہلیت اور قابلیت کا اندازہ پبلک سروس کمیشن کے حالیہ پریس ریلیز کے عکس سے آپ خود کر لیں۔ پہلے آپ اس عکس کو ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، ارشاد احمد بن امداد علی مہر نے اس عکس کے مطابق، جن کا رول نمبر 6021 ہے، تحریری امتحانات میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتائج کے مطابق صرف 47% نمبر حاصل کرنے کے باوجود وہ 56% نمبر حاصل کرنے والوں کی فہرست میں حیرت انگیز طور پر تیسرے نمبر پر ان کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ دال کالی ہے یا پھر دال کی پوری دیگ ہی کالی ہے۔ جس طرح سے بار بار سندھ ہائی کورٹ میں سندھ پبلک سروس کمیشن تقرریوں کے حوالے سے متنازع رہا ہے اور پھر ممتاز صحافی امداد سومرو و دیگر عوامی حلقوں کی رائے کمیشن کے بارے میں جو دی گئی ہے وہ بھی سب ریکارڈ پر ہے۔ اس تناظر میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ارشاد احمد کی تقرری شفافیت کے معیار کے بجائے زر کے زور پر اور حالیہ تبادلہ بھی اسی سے منسلک نظر آ رہا ہے۔ ہم نے یہ کیس مزید شواہد و ثبوت کے ساتھ ارباب اختیار کے سامنے پیش کر کے اپنا صحافتی فرض ادا کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، مزید سندھ ہائی کورٹ میں دائر محکمہ صحت کے ملازمین کی آئینی درخواست 5692/2023 مورخہ 11/12/2024 جانب عبدالکریم بھنڈ و دیگر کی درخواست پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔
عدالتی حکم کے مطابق محکمہ جاتی ترقی کا اجلاس طلب کر کے 3 ماہ میں اسپیکنگ آرڈر کے ذریعے درخواست گزاروں کو ترقی دی جانی چاہیے تھی۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ محکمہ صحت کی انتظامیہ نے عدالتی حکم پر مقررہ وقت میں عمل درآمد نہیں کیا اور 11 مارچ 2025 کو عدالتی مہلت کا دیا ہوا وقت ختم ہو گیا۔ حالیہ احکامات کی عدم تعمیل پر جب توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تو مدعا علیہ سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے ایک تحریری بیان 4 نومبر 2025 کو عدالت میں جمع کروایا وہ کہ اس نوعیت کی تمام درخواستوں کو 2 ماہ میں نمٹا دیں گے، جن میں توہین عدالت کی درخواست ان شرائط کے ساتھ نمٹا دی گئی کہ مذکورہ احکامات پر عمل درآمد کر لیا جائے گا، لیکن 3 جنوری 2026 کو دی گئی مہلت کے باوجود محکمہ صحت کی انتظامیہ نے فاضل عدالت کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے سپرنٹنڈنٹ کی واضح 91 اسامیوں پر صرف 55 ترقیوں کے احکامات جاری کیے گئے، جن میں 4 سینئر کلرکس BPS-14 کو تمام قانونی قواعد و ضوابط کے برخلاف سپرنٹنڈنٹ گریڈ 17 پر ترقی دے دی گئی۔ اسی طرح سے BPS-16 کی 200 واضح اسامیوں پر صرف 99 امیدواروں کو ترقی دیتے ہوئے جونیئر ترین افراد کو ترقی دے کر میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اس تمام عمل میں DG ہیلتھ وقار میمن، ڈاکٹر اسد کھتری، ویکسینیٹر عتیق احمد خان نے اپنوں کو نوازنے کے علاوہ زر کے زور پر عدالتی حکم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، انصاف کا تقاضا ان کرداروں کو توہین عدالت کے تحت کٹہرے میں لا کر ایسی عبرتناک سزا دی جانی چاہیے کہ محکمہ جاتی ترقیوں میں ناانصافی ظلم کا آئندہ کوئی تصور نہ کر سکے، جبکہ ہم یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ عدالتی حکم کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی مافیا کے خلاف آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے وہ عہدیدار جو آئینی درخواست میں درخواست گزار ہیں، انہیں رام کرنے اور منانے کے لیے اس وقت پرکشش پیشکشیں اور دھمکیوں کے دونوں سلسلے در پردہ جاری ہیں، جو ایک خطرناک اور انتظامیہ کے لیے مذکورہ صورتحال انتہائی دھماکہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ نئی انتظامیہ کو اس چیلنج کا بردباری سے سامنا کرتے ہوئے مافیا کو قابو میں کرنے کے لیے کچھ سخت اقدامات بھی کرنا ہوں گے۔ آخر میں محکمہ صحت سندھ میں لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے سول اسپتال مٹھی میں تعینات ڈاکٹر عبدالکریم شیخ کی خودکشی کا واقعہ نہایت دردناک اور اہمیت کا حامل اور افسوسناک ہے۔ ابھی ڈاکٹر کمبھار کی موت کا معمہ حل نہیں ہوا تھا کہ ڈاکٹر عبدالکریم شیخ کی خودکشی کا واقعہ اور پھر اس کے ساتھ IG سندھ کے نام خودکشی کرنے والے ڈاکٹر کا تحریر کردہ مکتوب نے تو سندھ کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مذکورہ خط میں مذہبی تعصب کی نشاندہی حکومت سندھ کے لیے سنجیدہ اور اس معاملے کی شفاف عدالتی تحقیقات کا متقاضی ہے۔ محکمہ صحت جیسے شعبے میں مذہبی لسانی نسلی رجحان کا انکشاف حالیہ صورتحال میں فوری حکومتی نوٹس کا حامل واقعہ ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔